مولانا سمیع الحق شہید کا جو یوم شہادت ہے، مولانا صاحب کا 2 نومبر کی شہادت کا دن جو ہے تو وہ اس لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی جو خواہش تھی اور ان کی جو جدوجہد تھی کہ پڑوس کے ملک افغانستان میں امن قائم ہو اور وہاں پہ جہاد اور دفاع دونوں رنگ دکھائیں، رنگ لائیں اور غیروں کی جارحیت سے افغان قوم کو وہ افغان قوم وہاں سکھ کا سانس لے سکے اور غیروں کی جارحیت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں خون خرابہ بند ہو گیا ہے اور آج تک الحمدللہ امن قائم ہے۔ 40 سالہ جنگیں پاکستان اور پشاور کے پڑوس میں ہوتی رہی، جہاں انسانوں کا خون سمندر کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہتا رہا اور پوری دنیا کو اس پہ افسوس تھا، خصوصاً پاکستانی عوام کو اور اسلامی ریاستوں کو، اسلامی حکومتوں کو بڑا صدمہ تھا کہ 40 سال سے ہماری امت مسلمہ کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بیچارے بغیر کسی جرم اور قصور کے وہ پھنس رہے ہیں۔ تو آج یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بڑا خوش آئند دن ہے اور افغان قوم کے لیے بھی بہت بڑا خوش آئند دن ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ امن ہو گیا اور امریکہ اور نیٹو افواج نے اپنی ساری فورسز اپنی کنٹریز کو واپس کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی رشدوانیاں بھی وہاں بہت زیادہ تھی اور پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس ہو رہا تھا جو ہمارے لیے کسی لحاظ سے یعنی اچھی بات نہیں تھی۔ اللہ نے کرم کیا، وہاں بھارت کی کٹ پتلی حکومت ختم ہوئی اور اب جو ہے تو ایک پاکستان دوست اور پاکستان سے محبت رکھنے والے اچھے علماء، مجاہدین، طالبان وہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے عزائم دنیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے کے ہیں اور ان کا عزم یہ بھی ہے کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی سرزمین پہ 40 برس ہم نے مہاجرین کو اپنے سینے، دل اور دماغ اور آنکھوں کی پلکوں پہ ہمیشہ ہم نے ان کو بٹھائے رکھا، ان کی ہر قسم اخلاقی، مورل، پولیٹیکل یا جو بھی انسانی معاشی سپورٹ پاکستان نے جاری رکھی۔ میں دنیا سے یہ اپیل کروں گا کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں رہے جن کا پچھلے ادوار میں ایک مغرب میں اور یورپ میں، امریکہ میں ایک ایسا بیٹ سی تصویر، بری تصویر بن گئی تھی۔ اب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم انسانی حقوق مکمل بحال رکھیں گے، خواتین کا شرعی پردے کے اندر تمام شعبوں میں وہ جابز کر سکتی ہیں، تعلیم پہ انہوں نے کافی زور دے رکھا ہے، امن و امان پہ وہ زور دے رہے ہیں، انہوں نے عدالتی سسٹم اور اس پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو تھوڑا سا ان کو لمبا ٹائم دینا چاہیے۔ وہ بگڑا ہوا ملک تھا، افراتفری انتشار کا شکار ملک تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہاں امن قائم کیا ہے۔ تو میں اسلامی دنیا سے، عرب عجم سے، پاکستان سے، چائنا سے، رشیا سے اور سعودی عرب سے، قطر سے، عرب امارات سے، افریقہ، ایشیا، تمام ممالک سے میں اپیل کروں گا، امریکہ سے، یورپ سے، برطانیہ سے، کہ وہ ان کو ٹائم دیں۔ امید ہے کہ وہ چند ماہ میں 7، 8، 10 مہینے میں ایک بڑا منظم پرامن سسٹم بنائیں گے، نظام بنائیں گے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کا اعلان کر دیا، اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری بھی جدوجہد ہے، ہمارے ہاں ان کے ہاں مجبوری کے حالات میں گن ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن ہمارے ہاں جو ہے تو ووٹ کی پرچی سے علماء اور دینی سیاسی جماعتیں ہم جدوجہد رکھتے ہیں، عوام کی ذہن سازی کرتے ہیں، خانقاہوں سے، مدارس سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے، کالج سے، ہم پبلک کے اندر جا کے ہم ذہن سازی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگا تھا 1947 میں، پاکستان خالص اس لیے بنا تھا کہ وہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو، سیکولرزم اور مختلف قسم کے سسٹم یہاں پہ ہم نے آزمائے ہیں لیکن وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے، سیاستدانوں کو بھی چاہیے، نیشنل قومی لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ خدارہ اسلام سے دشمنی ترک کریں اور اللہ اور رسول نے جو اسلام کے اندر برکت رکھی ہے شریعت میں، اس کو اس ملک کی اعلیٰ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، چاروں صوبوں میں اور عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں نافذ کریں۔ اس کی بڑی ثمرات ہوں گی۔ یہاں جو آج دن رات آپ دیکھتے ہیں ریپ ہوتے ہیں بچوں کے بد امنی ہے، مینار پاکستان کی بیٹی کو 400 ہمارے نوجوان بیک وقت نوچ رہے ہوتے ہیں،
یہ کون سا تہذیب اور تمدن اور کلچر ہے؟ اسلام نے تو بڑی امن، محبت، انسانیت، حیا، پردہ، شرم رکھا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ سودی نظام بھی ہمیں مستقبل میں ختم کرنا پڑے گا، اور بینکنگ اسلامی شرعی پاکستان میں ہونی چاہیے، اور تمام دینی، قومی، بڑی مذہبی، سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کے پاکستانی قوم کو ایک صراط مستقیم پہ الحمدللہ رواں ہیں، لیکن اس کو مزید صراط مستقیم پہ رواں دواں رکھنے کے لیے قومی قیادت اپنا کردار ادا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور خصوصاً پاکستان کی حکومت، عرب عجم جو دائیں بائیں ہمسائیں، وہ سب افغانستان حکومت کو، افغان کی طالبان حکومت کو تسلیم کریں. اس کے ساتھ بڑا فائدہ ہوگا. وہاں خانہ جنگی کا رستہ بند ہو جائے گا، اور وہاں پہ جو انتشار کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر ہم اور عرب عجم اور یورپ، مغرب، دنیا اور اقوام متحدہ فرض کریں طالبان کی حکومت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتی کہ وہ ایک مذہب سے، ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انسانی حقوق پہ ڈھاکہ ہوگا. ان کو آپ موقع دیں اور ان کو آپ تسلیم کریں. اس سے دنیا میں امن آئے گا اور جنگوں کے دروازے بند ہوں گے، اور جو اسلحہ سازی کے کارخانے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مزید بند ہونے چاہیے. اسلام تو ہمیشہ فساد کو رد کرتا ہے. اسلام نے کبھی فساد کی طرف لوگوں کی رہنمائی نہ کی کہ فساد فی الارض ہونا چاہیے اور خون بہنا چاہیے. اسلام سلامتی اور محبت اور آشتی کا مذہب ہے. ہم بھارت سے بھی کہتے ہیں کہ بہانے آپ جنگ پاکستان سے اور دنیا سے نہ چھڑیں. ہم کشمیر کے مسلمانوں سے آج اظہار غم بھی کرتے ہیں کہ جناب حضرت گیلانی صاحب رحمہ اللہ علیہ اس وقت حریت کانفرنس کے اور حریت تحریک کے ایک بڑے عظیم لیڈر کا انتقال ہو گیا. پورا پاکستان آج ان کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد بھی ہندوستان میں انشاءاللہ افغانیوں کی جدوجہد کی طرف رنگ لائے گی، اور فلسطینیوں کی جدوجہد انشاءاللہ یہودیوں کے خلاف بیت المقدس شریف کی آزادی کے لیے رنگ لائے گی. اور شام اور عرب اور شام، عراق اور برما میں بھی ایک دن انشاءاللہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور امن اور سکون ہوگا. میں ایک دفعہ پھر پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ طالبان کو آپ موقع دیں. انہوں نے میڈیا آزاد کر دیا ہے، میڈیا پہ خواتین وہاں پہ انٹرویوز طالبان سے انٹرویوز لے رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسا پردہ نہیں رکھا اپنی مرضی سے. اگر خاتون برقع اوڑھنا چاہے، وہ تو ہمارے پاکستان کے تہذیب و تمدن، پنجاب، سندھ، پشاور، کراچی، ہر جگہ، کوئٹہ میں یہ کلچر ہے. جو خواتین برقع پہننا چاہتی ہیں اپنی مرضی سے چلتی ہیں، اور جو صرف حجاب کرنا چاہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس وقت افغانستان کی مدد کرنی چاہیے. وہ بڑے سفر ہوئے ہیں، 40 سال ان پہ تکالیف گزری ہیں. پاکستان نے ہمیشہ انسان دوستی کا ثبوت دیا، ان کے لیے طورخم اور کوئٹہ بارڈر کے دروازے کھلے رکھے، اور ہمیشہ ان کے مریضوں کو ہم نے اپنے ہاسپٹلز میں آنے دیا. اور جب بھی ان کو خوراک کی اور جو اجناس ہیں انسانی خوراک کی وہاں تکلیف ہوئی، تو پاکستان نے اپنے طورخم کے اور کوئٹہ کے راستے اور چمن بارڈر ہمیشہ پاکستان نے کھلا رکھا کہ ان کی مدد کرتی جائے. یہ پاکستان پہ الزامات ہیں. پاکستان کی فوج نے کبھی افغانستان کی جنگوں میں انٹرفیئرنس نہیں کی، میں سمجھتا ہوں، اور نہ پاکستان کے اداروں ایجنسیوں نے. ان کا اپنا ایک سیاسی، مورل، پولیٹیکل جو ایک ان کی تحریک تھی وہ اٹھی ہوئی تھی، اور وہ حق اور باطل کی جنگ وہاں لڑ رہے تھے. اپنے ملک کو وہ غلامی سے آزاد کر رہے تھے. اور آخر بالآخر امریکہ بھی سمجھ بیٹھا کہ میں تو اربوں کربوں ڈالر کا 20 سال میں نقصان کر چکا ہوں. رشیا بھی جب بھاگا تو وہ اپنے کروڑوں اربوں ڈالر وہاں پہ ہار چکا تھا. تو اور وہ ان دونوں کی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں نے ایک بڑی مہربانی کی ہے، ایک بڑی طاقتوں کو اپنے ملک سے نکال کے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کو جنگوں سے محفوظ بنایا ہے، پاکستان کو بھی محفوظ بنایا ہے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے. وہ مستقبل میں سی پیک کے ذریعے، گوادر پورٹ کے ذریعے افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، وسط ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے، اور امن اور محبت کی دعوت ساری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے. تو پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور دیگر قوتیں بیجا الزامات نہ لگائیں. پاکستان ایک پرامن ملک ہے، وہ پوری دنیا کے ساتھ بڑی طریقے سے چل رہا ہے، اور پاکستانی قوم بھی جو ہے تو وہ انتشار پسند نہیں ہے. ہم خود ہمیشہ مظلوم رہے ہیں، اور ابھی ہم ہندوستان کی جارحیتوں سے اور دنیا بھر کی 70 سال سے 74 سال سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم ایک مضبوط ایک قوم بنیں اور پاکستان کو ساری دنیا سے محفوظ رکھیں اور پوری دنیا کے ساتھ تجارت کریں اور پرامن سیاست ہو اور محبت
اور اسلام بھی یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت اور امن سے یہاں پہ پھیلایا جائے، انتشار کے ذریعے نفرت نہ پھیلائی جائے. شکریہ جی. یہ بتائیے عامر بھائی کہ ایک تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے طالبان آئے اور جس طریقے سے انہوں نے 5 6 7 8 دنوں میں سارا افغانستان انہوں نے کیپچر کیا، تو یہ امریکہ نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ جس طریقے سے یہاں پہ طالبان آئے تاکہ مستقبل میں ایک مرتبہ پھر یہاں پہ حالات خراب کرنے کا ایک بہانہ ان کے پاس ہو. ایک تو تھوڑا اس پہ بتائیے. دوسرا یہ بتائیے کہ چونکہ طالبان آپ لوگوں کے قریب رہے ہیں، مولانا صاحب کے شاگرد ہیں، ان میں بہت سے آپ کے مدرسے سے بہت سے لوگ پڑے ہوئے، تو کیا انہوں نے آپ سے ابھی جو ان کا ایک پروسیس جاری ہے حکومت سازی کا، کیا انہوں نے آپ سے کوئی رہنمائی مانگی ہے آپ سے، مطلب دارالعلوم مقامیہ سے؟ دیکھیے جی، ہماری ان سے ہیلو ہائے مبارکباد تک ہوئی ہے قطر کے دفتر میں، ٹیلی فون پہ، کابل میں مختلف علماء سے، لیکن وہ اس وقت اپنے سیاسی سر انہوں نے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں ان کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین اور افغان قوم کی اخلاقی مورل سپورٹ، جس کو پولیٹیکل کہتے ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے کی ہے، لیکن ہم ان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. لیکن میری معلومات کے مطابق وہاں پہ ہمارے کوڑا خٹک حقانیہ کے مدرسے کے کافی علماء فضلاء اور جید علماء کو انہوں نے عبوری دور کے لیے وزراء بھی وہاں پہ وہ لے چکے ہیں اور وہ کابل میں اور مختلف صوبوں میں کام کر رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے مکہ، مدینہ، قاہرہ یونیورسٹی اور ہر جگہ سے وہاں لوگ پڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کی مختلف یونیورسٹی سے، افغانستان کی مختلف یونیورسٹیز اور باہر دنیا کی، ان کو وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. لیکن ہماری جہاں تک آپ کے سوال کا، مجھے تھوڑا سا اس میں پھر پہلے والا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے طالبان آئے ہیں تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی مغالطہ ہے. کوئی امریکہ نے ان کو راستہ نہیں دیا. امریکہ سال قبل ان کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، اور مولانا سمیع الحق کی شہادت کے 3 ماہ بعد مجھے یاد ہے کہ قطر میں معاہدہ سائن ہو گیا تھا اور ایک راستہ بن گیا تھا. تو آج مولانا صاحب کی شہادت کو بھی 3 سال ہونے والے ہیں اور ان کے قطر کے معاہدے کو بھی کوئی 2.25 سال ہونے والے تھے. اس دوران طالبان نے جدوجہد جاری رکھی، وہاں پہ جنگیں تھی اور افراط و تفرید کی صورتحال تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ڈپلومیسی بھی دنیا سے اور اپنی حالات کی تکالیف سے سیکھ چکے تھے. انہوں نے انٹرنل کوئی ڈپلومیسی کی ہے طالبان نے، اور تمام گورنرز کو، صوبوں کو، عوام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور وہ جہاں جاتے رہے تو وہاں کے گورنرز سرنڈرز ہوتے رہے، وہاں کی پولیس سرنڈر ہوتی رہی، فوج سرنڈر ہوتی رہی ان کے ساتھ. کسی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے کہنے کے اشارے پہ نہیں تھا. امریکہ تو بامر مجبور ہی گئی تھی. جو ٹرمپ کی پالیسی اور تھی آپ نے دیکھا، اور جو بائیڈن کی پالیسی اور تھی. جو بائیڈن چاہتے تھے کہ میں اپنی قوم کو واپس اپنی قوم میں بھیجوں، اپنی افواج کو جو یہاں پہ تھک چکی تھی اور اربوں کربوں ڈالر کا نقصان کر چکی تھی، ان کو کئی اپنی لاشیں افغانستان سے اٹھانی پڑی، نیٹو افواج کو، برطانوی افواج کو. تو میرے خیال میں انہوں نے بھلائی اسی میں سمجھی کہ افغانستان کی تاریخ شاید امریکہ نے دیر سے پڑھی کہ یہاں پہ تو ہزاروں سال میں جنگیں ہوتی رہی، لیکن انگریز بھی اور اس سے پہلے چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ لوگ وہاں فتح نہیں کر سکے تھے کبھی افغانستان کو. تو اسی میں انہوں نے عافیت جانی کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں. اور میرے خیال میں امریکہ کو اور دنیا کو طالبان کے ماں سوا کسی اور کو راستہ دینے کا حق بھی نہیں بنتا، کیونکہ جتنے لوگ وہاں پہ گزرے ہیں وہ امن قائم نہ رکھ سکے. انتشار ان کے دور میں ہوتا رہا، کرپشن ہوتا رہا، جنگیں ہوتی رہیں. اب میرے خیال میں افغانستان کی عوام کی سوجھ بوجھ ہے کہ طالبان جو ہیں تو ان تک اپروچ بھی آسان ہے، ایز اے حکمران کے حیثیت سے ان تک اپروچ بھی، مسجد میں، حجرے میں اور بازار میں ان سے ملنا بھی آسان ہے، ان تک اپنی فریاد دادرسی بھی پہنچائی جا سکتی ہے. اور افغانستان کے کرپشن جو پہلے سے غریب پھنسا ہوا ملک ہے، 3-4 کروڑ وہاں کی ٹوٹل آبادی ہے، کچھ دنیا میں باہر ممالک میں پھیلے ہوئے اور ایک چھوٹا سا رقبہ ہے، اس کو کب تک دنیا مظالم کا تختہ مشق بنائے رکھے گی؟ تو میرے خیال میں کہ امریکہ پوری طرح جا چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ امریکہ نے اگر ایک سیاسی سبق یہاں سے لے لی اور اپنی معیشت کا نقصان کا سبق، تو وہ اپنے خطے تک محدود رہے گا. اور مستقبل میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اگر دشمنی ختم کرے اور یہاں پہ بہارت اور مختلف یہودی لابی پاکستان میں انٹرفیرنس نہ کرے، بم دھماکے نہ کرائے، خودکش دھماکے نہ کرائے، پاکستان کی سیاست میں انتشار نہ پھیلائے، ٹارگٹ کلنگ شخصیات کی نہ کرے، تو پاکستان پھلے گا پھولے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان، افغانستان، ایران، چائنا، رشیا ایک مضبوط بلاک بننے کی طرف جا رہا ہے.
جو اپنے مفادات کی جنگ دنیا کے ساتھ لڑے گا, تجارت کی جنگ لڑے گا, اپنی سیاست کی جنگ لڑے گا, اپنی دوستی اور محبت کی جنگ لڑے گا, امن کی جنگ لڑے گا. مولانا صاحب, افغانستان میں اب ایک قومی حکومت کی باتیں بھی ہو رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں طالبان اس پر ایگری ہوگی اور کیا قومی حکومت بن سکتی ہے افغانستان میں؟ دوسرا ہے کہ آپ کب دورہ کر رہے ہیں کابل کا؟ دیکھیں, جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کا داخلی مسئلہ ہے, انہوں نے ایک فتح حاصل کی ہے اور بڑی, لیکن وہ دنیا کو سن رہی ہے, پاکستان بھی ان سے مطالبہ کر رہا ہے, ہماری دینی جماعتوں نے بھی, ہماری پارٹی جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا سمیع الحق شہید کی جماعت نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ محبت پیار سے اعتدال سے رہیں, اعتدال سے حکومت قائم کریں. تو اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام مذہبی مسالک کو اور علماء کو, تمام مکاتب فکر کو, پولیٹیکل جو وہاں پہ پہلے کے تھے یا مکاتب فکر اور گروپس تھے, تو ان کو بھی خدمت کا آپ افغانستان میں پوری طرح موقع دیں. تو اس سے میرے خیال میں زیادہ مستحکم ایک سیاسی اسلامی افغانستان کو ہم پھلتا پھولتا دنیا دیکھ سکے گی, اور وہاں کسی کو انٹرفیرنس کی میرے خیال میں مداخلت کی جرت بھی آئندہ نہیں ہوگی. اگر وہ خود آپس میں ایک قوم ہو کے, افغان قوم ایک ملت ہو کے مضبوط ہو جاتے ہیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہے اور ان کے ہمسائے ممالک کو بھی فائدہ ہے اور دنیا کو بھی فائدہ ہے. دنیا میں ایک محبت اور امن کا ایک نیا باب تجارت کا کھل جائے گا, اور خونریزی کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں مجھے فی الحال کچھ وقت کے لیے یا رکتا نظر آ رہا ہے. اگر دنیا انصاف کرے, اقوام متحدہ, OIC, انسانی حقوق, اسلامی حقوق, مسلمانوں کے حقوق کو پہچانے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں دنیا بدل سکتی ہے اگر افغان طالبان کو موقع دیا جائے. پہلے مذاکرات کے سلسلے میں آپ کی پارٹی نے کوشش کی تھی, اب پاکستان کا مطالبہ ہے افغانستان حکومت سے کہ وہ TTP کو, یعنی آپ حملے کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی عمل ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیے, TTP کا مسئلہ اتنا زور شور سے تو میں نہیں سمجھتا. کوئی موبائلز پہ میں نے تھوڑی سی ایک دو کلپیں دیکھی ہیں, اور اگر اٹھتا بھی ہے تو یہ ہماری پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے, پاکستانی وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے, اور ساتھ ہی کہ وہ اس چیز پہ کنٹرول کرے. کوئی TTP کا گروپ کہیں پہ دائیں بائیں بلوچستان, KPK یا قبائل میں کہیں ہے بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اگر وہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں تو ہمارے حکام بالا اور ہمارے انتظامیہ ان سے محبت سے بات چیت کرے, ان کو محبت امن کی دعوت دے, ان کو سمجھائے. ہمارے علماء کرام مدارس ان کو سمجھائیں کہ یہ وہ وقت نہیں کہ پاکستان میں اسلحہ اٹھا کے پاکستانی افواج پہ یا قوم پہ یا پاکستانی حکومت کے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. پاکستان میں بڑی چیزیں الحمدللہ, کافی دفعات اسلامی ہے, کافی چیزیں اگرچہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے. یہاں مولانا سمیع الحق شہید کی طرح عظیم شخص شہید ہوئے جن کا خون بھی رہگاں نہیں گیا, وہ رنگ لے آئے افغانستان میں, کہ ان کے قاتل بھی آج تک ہمارے ہاتھے نہیں چھڑے. تو انصاف تو نہیں, لیکن انصاف کی جدوجہد, ہماری دینی قومی سیاسی جدوجہد ہم پارٹیاں کرتی ہیں. وہ طالبان بھی ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہمارے ساتھ جدوجہد کریں, ہتھیار رکھیں اور امن کی. اور میں افغانستان کی حکومت بار بار کہہ چکی ہے کہ ہمارے کوئی ایسے عزام نہیں ہیں جو بھی افغانستان کی مٹی سے باہر کے ممالک میں مداخلت کرے گا وہ ہم برداشت نہیں کریں گے, بلکہ ان کو قانونی ہاتھ کے ذریعے, طاقت کے ذریعے ہم ان کو روکیں گے. اور ہم ان کو, وہ بار بار طالبان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم کسی TTP کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کی سرزمین پہ وہاں پاکستانیوں پہ حملہ آور ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے, پاکستانی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, پاکستانی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کے قیام کے ساتھ اگر کوئی ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور فرض کریں کوئی سیاسی آواز ہے یا واقعی کوئی بلیک میلنگ ہے یا بارگیننگ ہے, ایسی آواز ہے, تو اس کی طرف خود توجہ کریں اور ان سے بات چیت کریں. بات چیت کے ذریعے بڑے بڑے مسئلے دنیا میں حل ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ قطر میں دنیا کا سب سے بڑا جنگی خطہ افغانستان تھا. قطر کے ٹیبل ٹاک جب شروع ہوا تو ٹیبل پہ ساری مسائل حل ہوئے, اور الحمدللہ وہاں طالبان عالمان کی ایک جیت ہوئی, فتح ہوئی, دینی مدارس کے اسلام پسندوں کی فتح ہوئی, اور انہوں نے آخر کار ہاتھ ملا لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے بھائی بیٹے بچے اگر وہ TTP کے نام سے کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے لیڈرشپ سے, اپنی قیادت سے, اپنے علاقوں کے بڑوں سے بات چیت کریں. وہ بات قبائل, ملک, وہ سارے حکمرانوں تک پہنچائیں, افواج پاکستان تک پہنچائیں, وزارت داخلہ تک پہنچائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے حکمرانوں تک, گورنرز تک پہنچنی چاہیے.
اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا انتشار ملک میں ہمیں نہ دیکھنا پڑے جس میں ہمارے پاکستانیوں کو تکلیف اٹھانا پڑے اور ہم پھر اللہ خدا نخواستہ ایک مضبوط اسٹیٹ ریاست پاکستان کہیں خدا نخواستہ انتشار کا شکار نہ ہو، جس میں ہم اور آپ سب امن اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔